بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، نیا چینل بنایا ہے اردو سٹوریز اور جو تاریخی ہیں ان پر۔ اگر آپ نے ویڈیو اوپن کر لیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آئیں چلتے ہیں آج کی اپنی سٹوری کی طرف۔ ہندوستان کی تاریخ سلاطین و صوفیہ کے تذکروں سے لبریز ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر 8ویں صدی سے 20ویں صدی تک دو غیر ملکی سلطنتوں کا راج رہا ہے۔ عرب مسلمانوں کے راج کا 1712 میں محمد بن قاسم کمچند مجاہد اسلام نے اپنے قدموں سے اس سرزمین کو شرف بخش کر آغاز کیا اور 1857 کے بعد جنگ آزادی کے بعد اس کا باقاعدہ اختتام ہوا۔ دوسرا برطانوی سامراج کی ابتدا 1857 کو شروع ہو کر 1947 پر ظاہری طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے راج کی ابتدا خلیفہ الولید اور بغداد کے گورنر حجاج بن یوسف کی حمایوں پر ہوا، جس کی تفصیل تاریخ فرشتے اور تاریخ ہندوستان جیسی ضخیم کتب میں مطالعہ کی جا سکتی ہے۔ ہندوستان میں جب مغلیہ سلطنت کا سورج آنکھ مچولی کی کیفیت میں مبتلا تھا، اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کی سرزمین میں مسلمانوں کو سلطان حیدر علی نواب حاکم اعلیٰ ریاست میسور جیسا عظیم فرد عطا کیا۔ جنہوں نے اپنی انتھک محنت سے 1741 میں اپنے ایک مستقل سیاست قائم کر دی تھی۔ پھر انہوں نے فرانسیسیوں کی مدد سے جدید آلات جنگی سے اپنے لشکر کو مستحکم کیا۔ جب سلطان حیدر علی ریاست میسور کی فوج میں نائب تھے تو ان دنوں ارکاٹ نامی علاقے میں ٹیپو مستان ولی کے مزار پر اپنی دونوں بیگمات کے سمیت حاضری دے کر بارگاہ عزیزی سے اولاد مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور 20 نومبر 1750 بروز جمعۃ المبارک مطابق 20 ذوالحجہ الحرام 1143 کو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی شخصیت اولاد کی شکل میں عطا فرمائی جس نے ہندوستان کی تاریخ میں انمٹ نقوش چھوڑے۔ اس شخصیت کا نام اس ولی اللہ کو مناسب سے ٹیپو سلطان رکھا گیا اور ان کا دوسرا نام فتح علی رکھا گیا۔ 1747 سے 1749 تک انگریزوں کے ساتھ نواب حیدر علی خان کے معرکوں میں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی خداداد صلاحیتوں کا اظہار ہوا اور ہر طرف ان کی بہادری کے چرچے ہونے لگے۔ نواب حیدر علی خان کا جب 1782 میں جب وصال ہوا تو 20 محرم الحرام 1197 میں والد کے تخت پر بیٹھنے والے والد کے عطا کردہ سلطنت کو سلطنت خداداد میسور سے موسوم کیا اور یہ مبارک نام تاریخ میں سنہری حروف سے ان کے کارنامے عظیم کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا۔ نواب فتح علی ٹیپو سلطان بہادر رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور وضعیت کی مختلف لوگوں نے عکاسی کی اور اس سے بہت حد تک مختلف خصوصیات کی حامل بلند معتدل منصف مذہب پیرو شخصیت تھے، جس کا تصور آپ میوزیم میں موجود عکاسی سے کر سکتے ہیں۔ وہ نہایت متدین، دین پسند اور عامل شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اسی بنیاد پروا صداقت صدیقی و عدل فاروقی و شجاعت حیدری و سخاوت عثمانی کا عکس تھے۔ افضل مشاہدت بیلادہ کے تحت اور اوصاف پر اغیار بھی ان کے رتب السان تھے۔ آپ سلطان ہونے کے باوجود حقوق اللہ یعنی عبادات، تہجد، فرائض، وظائف کو معمول سے بجا لاتے، ہمیشہ سادہ لباس زیب تن کیا اور عاجزی میں اپنے مثال آپ ہندوستانی شہنشاہوں کی سنت
کے خلاف اپنے نام کا سکہ تک جاری نہ کیا، بلکہ صدیقی، فاروقی، امامی، احمدی، عابدی نامی مختلف وقتوں میں سکے جاری کیے، اور اس بات سے ان کی شہریت و شخصیت اسلام سے محبت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سلطان نے اسلامی اصولوں کے مطابق عورتوں کو حقوق دلوائے۔ ہندوؤں کی مندروں پر چڑھاوے کے بعد پیدا ہونے والی اولاد کو داسیاں بنا دیتے، جو ساری زندگی شادی نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے ذمے صرف مندر کی خدمت تھی۔ سلطان نے یہ رسم قبیحہ کو ختم کیا۔ سلطنت میں شراب اور منشیات پر مکمل پابندی عائد تھی۔ سلطان فتح ٹیپو کے تاریخی الفاظ جو انہوں نے نواب حیدر آباد کو خط میں لکھے: اگر مسلمان اب بھی متحد ہو جائیں تو اگلی شان و شوکت پھر آ سکتی ہے، لہذا امیران اسلام کو ایسی کارروائی کرنی چاہیے کہ روز محشر انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمسار نہ ہونا پڑے۔ لیکن افسوس، کسی نے ان کی ناصحانہ سفارش و تجویز پر کان نہ دھرے، بلکہ الٹا نظام انگریزوں سے مل گیا، اور وہ انگریز جس کو سلطان نے کبھی تسلیم نہ کیا تھے، ان کا بنا ہوا نمک تک بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے نظام میں مرہٹوں کے ساتھ مل کر تین طرف سے میسور پر حملہ کیا، اور میر صادق، میر غلام علی لنگڑیال، میر قمر الدین وغیرہ کلیدی عہدوں پر فائز لوگوں کو لالچ دے کر ملا لیا۔ ان غداروں اور نام نہاد مسلمانوں اور وطن دشمنوں کی مدد سے انگریز اور ان کے معاونین سرنگا پٹم پہنچ گئے اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ بالآخر 20 مئی 1799 مطابق 1231 کو مجاہد اسلام لڑتے ہوئے شہید ہو گیا، اور پھر اس ملک پر چند سالوں بعد مسلمانوں کی سلطنت کا سورج بھی غروب ہو گیا۔ آخر میں سلطان کے الفاظ کے تحت موجود حالات کا تقابل کیا جائے تو کشمیر و فلسطین و برما والحب والشام میں مسلمانوں پر ظلم و ستم دیکھ کر خاموش تماشائیوں کے لیے عبرت کا تازیانہ ہیں۔ ادارہ اردو پوائنٹ کا مضمون نگار کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری اسٹوری۔ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ دوستو آپ کی پیار محبت کی ضرورت ہے، کیونکہ چینل نیا ہے۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔